عزت شعبان کو ملی تو کس کی وجہ سے؟ 3 کو بھی عید تھی، 4 کو بھی عید تھی، 5 کو بھی عید تھی، 7 کو بھی عید تھی، 9 کو بھی عید تھی، 11 کو بھی عید تھی، 15 کو بھی عید۔ یہ اتنی عیدیں کن کی وجہ سے ہوئی؟ یہاں سے لے کے آخر تک جو بندہ میری آنکھ کی درس میں ہے، مجھے عزت اولاد رسول کی قسم ہے، زمانہ اتنا تمہارے ماتم سے پریشان ہے اتنا ہی تمہارے مسکرانے سے پریشان۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ زمانے کو سب تمہارے ماتم سے ڈر لگتا ہے، جنہیں تمہارے ماتم سے ڈر لگتا ہے انہیں تمہارے ہنسنے سے بھی ڈر لگتا ہے، جو زنجیر کی چھنکار سے ڈرتے ہیں وہ تمہارے کہکے سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے شیعہ تو ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، زنجیر نکالتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں۔ آج میں برسر چوک ملتان شہر میں دل میں کھڑا ہو کے اتنے جید عزداروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، آج نہ ذوالجنان تھا، نہ ماتم تھا، نہ کالے کپڑے تھے، نہ شبیہ مہندی تھی۔ آج تو چاہیے تھا گھر کے دروازے کھول کے جاتے، آج تو اولاد رسول کا جشن تھا۔ جس چیز سے ڈر لگتا تھا وہ تو آج ہے ہی نہیں، جس چیز سے خوف تھا وہ تو آج ہے ہی نہیں، جس سے نکاح ٹوٹنا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ لہٰذا آج چاہیے تھا آج تو آ جاتے۔ یہاں سے لے کے آخر تک جو بندہ جوان ہے اور دل میں ولایت علی رکھتا ہے اس کے لیے لفظ کہنے لگاؤ، مجھے عزت حسین کی قسم تمہارے جشن سے لوگوں کو دکھ اس لیے ہوتا ہے تو مسکراتے ہو، لوگ ساری رات کروٹیں لیتے ہیں، نیند انہیں بھی نہیں آتی، وہ بھی ساری رات سوچتے ہیں کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا ہے، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی اپنے پیر کا جشن مناتے، ہم بھی اپنے رہبر کی خوشی مناتے، ہم بھی چراغاں کرتے، ہم بھی گلیاں روکتے، ہم بھی پھول بکھیرتے۔ لیکن یہ زمانے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہماری ضد میں شہادت منائی جا سکتی ہے، ہماری ضد میں جشن نہیں منائے جا سکتے، کیونکہ جشن منانے نہیں پڑتے، ولدیتیں بتانے میں پڑتے۔ صحیح حسین نے ہاتھوں کو سنایا، بسم اللہ۔ شہزادی کونین عزت، جشن صرف منائے نہیں جاتے، شجرے بھی پڑھ کے سنائے جاتے۔ ہمارے 3 کو آئے ہیں مالک 15 تک، اپنی مرضی سے تو نام لے، میں ممبر سے شجرہ پڑھوں۔ 3 شعبان سے یہ شہنشاہ دنیا میں آئے، 15 شعبان تک ان شہنشاہوں کا رسول ہے۔ صرف نام لے میرے مالک کا، میں ممبر سے باپ کا نام بتاؤں، ماں کا نام بتاؤں، پیر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ 3 شعبان کرم کا شہنشاہ، 4 وفا کا پروردگار، پھر حسن کا پیغمبر، آئے آئے، پھر کربلا کا دلہا، پھر 14ویں پہ مکمل ہو گئے چاند۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ 3 کو آئے اور 2 کو نہیں تھے، یہ 4 کو آئے تو 3 کو نہیں تھے، یہ 13 رجب کو آئے تو 12 کو نہیں تھے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ورنہ اگر یہ 3 سے پہلے نہ ہوتے تو پھر آدم کی توبہ کن کے ناموں سے قبول ہوئی تھی؟ 3 نہ تھی یہ تھے، 13 نہ تھی یہ تھے، 4 نہ تھی یہ تھے۔ ان کا تعلق نہ ماضی سے، نہ حال سے، نہ مستقبل سے۔ جوان بیٹھے ماضی، حال، مستقبل، یہ ساری زمانے کی قسمیں، یہ ساری زمانے کی قسمیں۔ بڑا مشکل ہوتا کرسیوں پہ بیٹھ کے جشن سننا، اور آج کلندر کا زندہ معجزہ دیکھو، جو بیٹھا کرتے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ لہذا آپ نے کرسیوں میں بھی بالکل، کرسی پہ بیٹھا ہوا بندے کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے بولنا، کرسی ویسے بھی بولنے نہیں دیتی۔ بسم اللہ، زمین پہ جڑا ہوا بندہ، تراب پہ بیٹھا ہوا بندہ تو کبھی بھی بوندراب کو نہیں بھول سکتا۔ تو لہذا کوشش کرنا کہ اپنی زندہ ذہنی کا ثبوت دینا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، یہ تھے، ہیں اور ہوں گے میں ہے ہی نہیں، یہ زمانے سے نہیں، یہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ زمانے کے پیچھے نہیں، یہ زمانے سے آگے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے،
زمانہ ان کے پیچھے چلتا۔ ایک بندے نے میرے صادق بادشاہ سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا جس دور میں آپ ہیں اس دور کے شیعہ تو آپ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن جس دور میں سے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ رسول کے بیٹے کے چہرے میں جلال آیا، فرمایا جاہل نہ بن، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے۔ ہم تھے ہیں میں ہے ہی نہیں، ہم ہمیشہ سے۔ ابھی تک 2019 میں شیعہ ہو کے بندے بحث کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لفظ ولادت کہیں، ظہور کہیں یا نزول کہیں۔ ابھی تک دنیا اس چکر میں، جس نے بڑی بھی عقیدے کی چھلانگ ماری اسے کہا نہیں پیدا نہیں ہوتے، ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ملتان ہے، یہاں ادب سنا جاتا ہے، ادب لکھا جاتا ہے، ادب پڑھا جاتا ہے۔ سطر میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، نوکر اگر ممبر سے پہلی بار یہ کنایا یہ تمثیل پہلی بار سامنے آئی ہو تو نوکر کو دل سے دعا ضرور دینی ہے۔ میں نے مالک کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا تھا کہ مالک یہ ولادت، ظہور، نزول، ورود، ان لفظوں سے ہٹ کے بھی کوئی خیرات عطا ہو سکتی ہے؟ جو خیرات نوکر کو ملی وہ آپ تک پہنچاؤں۔ جب یہ زمانے کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو اس کا آنا کہتے ہیں، جب یہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ جب یہ زمانے کو اجازت دے دے کہ دنیا انہیں دیکھنا شروع کر دے، یہ نہیں کہ 3 شعبان کو آئے، 3 شعبان کو دنیا نے دیکھے۔ 3 شعبان کو دنیا میں نظر آئے، چاند ہوتا ہے دکھائی کسی کسی کو دیتا ہے۔ تمہارا کام ہے امام تک پہنچنا، تمہارا کام ہے حجت کو تلاش کرنا، تمہارا کام ہے امام تک رستے کو لے کے جانا۔ اگر کوئی بندہ آج ہم سے کہتا نہیں امام کی ضرورت نہیں، ہم جو بیٹھے ہیں ہم سے پوچھ لو، تمہیں امام تک جانے کی ضرورت نہیں، ہم بیٹھے ہیں، امام والا کام ہم کر لیں گے تو پھر ان سے میری ایک مہربانی ہے، یہ 15 شعبان کو عریضے بھی خود ہی لے لینا۔ پھر یہ آٹے میں گوندھ کے ہم سے پانی میں کیوں بہاتے ہو؟ اگر وہ مشکلیں سن سکتا ہے، خط لکھا ہے نا اپنے اپنے مولا کو، اگر وہ ہماری مشکلیں سنتا ہے پھر وہ ہم سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف تھے نہیں ہیں، آئے نہیں، ہوتے ہیں، صرف ہمیں نظر آنے شروع ہوئے۔ جس لمحے کو نظر آنے شروع ہوئے اس لمحے کو دنیا نے ان کا آنا سمجھا۔ جس لمحے دنیا کو نظر نہ آئے اس لمحے کو دنیا نے ان کا جانا سمجھا۔ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ بار بار یہ قرآن آئے، بار بار یہ قرآن آئے، بار بار یہ قرآن آئے۔ خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا چلایا، امت نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، امت بجھایا، تو ہی جلاتی رہی، امت بجھاتی رہی، اور خدا کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ آئے آئے آئے، تم میری کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے؟ خدا چراغ جلاتا رہا، امت بجھاتی رہی، خدا نے بار بار توحید کا چراغ توحید کے فنوس کے اندر ہی جلا دیا ہے۔ اب وہاں جا نہیں سکتے، زہر دے نہیں سکتے، اب زمین میں بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے امیر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آواز ایک جگہ پہ رہنے دے۔ لیکن اجازت ہے جشن شروع کریں، شعبان کے جشن۔ محمد کے گھر میں محمد، علی کے گھر میں علی، کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے، یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ مجھے زندگی میں، میں ملتان شہر میں کہہ رہا ہوں، مجھے زندگی میں عباس پڑھنا ہی نہیں آیا۔
میرے پاس لفظ ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف کرنا، ذہن میری طرف رکھنا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ملتان والوں عباس پڑھنا کیسے ہے. میں کوئی بھی لفظ سوچتا ہوں، لفظ چھوٹا ہے، عباس بڑا ہے. اب یہاں سے لے کے آخر تک جتنے بیٹھے ہو، ستارہ زہرا کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرے تو اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے چاند ام البنین کی دہلیز میں اللہ اسے عباس کہتا ہے. جو ہاتھ اٹھے ہیں سخی عباس ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ ولایت علی کی تائید میں ہوئے اٹھتے رہے. میں اگلا جملہ سخی کی عزت کا پڑھنے لگا ہوں. چاند کا کام ہے تاریکی میں روشنی کرنا، چاند کا کام ہے اندھیرے میں روشنی کرنا. جو اندھیرے میں روشنی کرے اسے چاند کہتے ہیں، اور جو سورجوں کی حویلی میں چاند بن کے چمکے اسے عباس کہتے ہیں. جہاں سارے سورج رہتے ہوں وہاں جو چاند بن کے چمکے. سارے بولا کر دے گا بسم اللہ. ایک بڑی قیمتی سطر میرے ذہن میں آئی، اگر آپ چاہیں تو میں ہدیہ کروں. سمجھ کے بولنے والی سطر، سمجھ کے. عباس کہتے کسے؟ پوری ہسٹری یوں کر کے ایک جملے پہ بند کرنے لگا. جو حسین کے ابرو کی حرکت کو وحی الہی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جو لفظوں میں اطاعت نہیں اشاروں کی اطاعت کرے. بندے چپ بیٹھے ہیں، بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس نے شاعری کا جملہ کہہ دیا، تخیل کا جملہ کہہ دیا. جو حسین کی آنکھ کی حرکت کو وحی الہی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں. کتابیں ابھی کے ابھی ممبر پہ لے کر میں کتاب سے ثابت نہ کروں، ممبر سے اترنے دینا. اس چوک میں میری گردن کا لہو لینا، میں لہو معاف کرتا ہوں. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، طواف کعبہ کرتے ہوئے جب حسین نے مکہ میں اپنے احرام کھولے تھے، حسین نے صرف عباس کو دیکھا. حسین نے عباس کو دیکھا. عباس نے لشکر سے کہا حسین کہہ رہا احرام کھول لو. حسین کہہ رہا احرام کھولو، حسین کہہ رہا احرام کھولو. مجھے تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے عقیدے کا پتہ چل گیا. تمہارے عقیدے اس قابل ہے کہ یہ جملہ تمہیں ہدیہ کیا جائے. حسین نے صرف عباس کو دیکھا. عباس نے کہا اب حسین کہہ رہے ہیں احرام کھولو، احرام کھولو. زمانے نے سمجھا کہ شاید تلواروں کے ڈر سے حسین چلا گیا تھا. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا. نہیں ابھی تک وہ ہاتھ نہیں اٹھا. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا. اب وہاں صرف جسم ہے، روح کربلا میں ہے. اگر روح کربلا میں نہ ہوتی تو قبر حسین کی سواری 70,000 حج سے افضل. تھوڑی آواز تیز کرنا، تیز مالک. حسین کعبہ سے، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. تمہیں کس نے کہا حسین کے ساتھ صرف 72 تھے؟ میں تجھے حسین کا لشکر سناؤں. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. اب وہاں جسم ہے، روح کربلا میں ہے. علماء کا شہر ہے، کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی وہاں نہیں جاتے، کربلا آتے. ابھی بھی جملہ چاہیے تو ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں، میرے ساتھ چل. حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی. حسین کعبہ سے، حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلا.
وہاں صرف جسم، روح کربلا میں پہلے بھی جسم ہی تھا، 13 رجب کو روح آئی تھی۔ 13 رجب کو روح آئی، روح لے کے حسین کربلا چلا گیا۔ وہ آخری نے بھی مدینے نہیں آنا، کربلا نہیں آنا، اس نے پہلے مکے آنا ہے، روح واپس دینے آنا۔ حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے، اب وہاں جسم، روح کربلا۔ میں نے حسین کا جشن تمہیں فطرت سنا کے نہیں سنانا، میں اپنی قوم کے بچوں کو حسین کا اتنا چھوٹا کرم نہیں سناؤں گا۔ وہ تو حسین کی جھولے کی انگڑائی کا نام تھا۔ وہ تو کریم نے گہوارے میں کروٹ بدلی۔ میں تمہیں ہور کی معافی بھی نہیں سناتا، یہ تو حسین کی نظر کرم تھی۔ اختیار حسین تو ابھی کسی نے پڑھے ہی نہیں۔ دماغ پھٹ جائیں، کلیجے ابھل جائیں، بندے پاگل ہو کے جنگلوں میں چلے جائیں، تم نے سمجھا کہ شاید کربلا کے شہید کو حسین کہتے ہیں، شاید صرف نبی کے نواسے کو حسین کہتے ہیں۔ اب میرا بادشاہ حسین میری مدد کرنا، میں نے نقیدوں پہ فخر و ناز کرتے جملہ شروع کر دیا ہے۔ اب مجھے اتنی طاقت دینا میں کہ دلوں میں جملہ رکھ کے آ جاؤ، نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ رضی اللہ بنے تھے، وہ رضی اللہ بنے تھے، وہ رضی اللہ بنے تھے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے حربی علیہ السلام، حسین نے سعید بھی علیہ السلام، حسین نے زہیر بھی علیہ السلام، حسین علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ کیا خبر زمانے کو حسین کس سے کہتے ہیں؟ مالک حسین عزت ہے، شہزادی کونین عزت ہے، مالک حسین عزت ہے۔ حسین لمحے میں علیہ السلام کیا، گناہگار سے سیدھا علیہ السلام۔ خدا نے توحید نے اول سے لے کے آخر تک نظر لگائی، 1.25 لاکھ علیہ السلام کیے۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، 10 محرم تک حسین نے 72 علیہ السلام کر دیا۔ جو مس ہوتا گیا، حسین اسے علیہ السلام کرتا گیا۔ اب کرے تو کرے کیا؟ جس نے پشت والا حسین سننا ہے اس نے پرائمری کی کتاب پڑھنی ہے۔ غلطی ہوئی نا، بڑی کتابوں کا سلیبس چھوٹی کلاسوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ خدا نے مکے میں گھر بنایا، حسین نے کربلا میں بنایا۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا، اب وہاں صرف بدن رہ گیا، روح کربلا میں آ گئی۔ وہاں صرف بدن ہے، روح کربلا میں ہے۔ خدا نے کہا جس نے بدن دیکھنا ہے وہ صاحب استطاعت ہو تو آنا، مستطیع ہو تو آنا، مقروض ہو تو نہ آنا، بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین کے کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے واپس حسین کرے گا۔ نا جو ہاتھ اٹھا میری دعا ہے دل سے ہی جشن میں لاہور پہ اللہ کرے اسی سال یہ ہاتھ حسین کی زمین پہ لگا ہو، اسی سال یہ پیشانی حسین کی زمین پہ سجدے کریو۔ خدا نے کہا مکے آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، اگلے گناہ معاف۔ خدا نے کہا مکے، لیکن سوچ کے آنا سر مڈوانا پڑے گا، کھلے میدان میں سونا پڑے گا، لباس ایک ہوگا، آسمان کے نیچے سونا ہوگا۔ جب بدن پہ احرام سجا لیا پھر مکھی نہیں مارنی، تنکا نہیں توڑنا، کسی کے ساتھ ظلم کی نظر نہیں دیکھنی، کسی کا حق نہیں مارنا، صفا اور مروہ پہ دوڑنا، بھوکے بھی رہنا پڑے گا۔
प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, मेरे घर को हाथ लगेगा कि नहीं भी लगेगा, इतना कुछ कर फिर मैं सोचूंगा कबूल करना है नहीं करना, कबूल करना है नहीं करना, कबूल करना है नहीं करना। हुसैन ने करम की अंगड़ाई ली, हुसैन का सिर्फ तू नीयत कर, बुला तुझे हुसैन लेगा, तू सिर्फ इरादा कर, कबूल हुसैन कर लेगा। मेरा मालिक हुसैन वहां भूखे रहना पड़ता है, हुसैन का तू 6 करोड़ में भी आ, खाना हुसैन देगा, पानी हुसैन देगा, बिस्तर हुसैन देगा। आए ना जब हुजाज कुरान की फ्लाइटें, क्या कहने, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में एयरपोर्ट भी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी आती होंगी। हुजाज कराम की फ्लाइटें आई तो एयरपोर्ट पे रुक के गुजरते हुए हाजियों से पूछे, हाजी साहब अल्लाह के घर की दीवार को हाथ लगा? वो कहेगा बड़ी कोशिश की, एक बार सिर्फ छुआ, वो भी बेहोश होता होता बचा। हजर असवद को चूमा, सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने लाखों के रश में मैं कैसे चला जाता। ये है मेरा अलम अब्बास पे हाथ, जिंदा मोजा देखो हुसैन का। माजूर बंदा व्हील चेयर पे एयरपोर्ट से करबला से वापस आ रहा हो, उसे जाके पूछना जर्री को छुआ? वो कहता जैसे मैंने सलाम किया है। मुझे एक ऐसा दिखा जो कहे मैं हुसैन से मिला ही नहीं। हुसैन काबा से काबा की रूह को लेके चले। बंदों ने समझा नहीं एहरामों के नीचे छुपी हुई तलवारें थी, हुसैन चले गए। तलवारों का डर क्या था? हुसैन ने अपना इख्तियार बताया। हुसैन ने निकलते हुए कहा अब्बास जी बादशाह, काबा की छत पे जा जरा बता मुझे हुसैन कहते हैं। मौला अब्बास काबा की छत पे आए। मौला अब्बास ने, अब एक जश्न से मैं दूसरे में दाखिल हो गया। सखी अब्बास आए काबा की छत पे, मज़मून वही रहेगा, जश्न बदलते रहेंगे। हुसैन ने हुक्म दिया, अब्बास काबा की छत पे आ गए। काबा की छत ने गाजी के कदमों को चूमा। मालिक हुसैन जवानी सलामत रखे, बादशाह हुसैन मेहनत कबूल। जाओ जाके उलमा से जाके तस्दीक करवाना, 3 हस्तियां गई हैं काबा की छत पे। एक मुअज्जन विलायत अली हजरत बिलाल, एक खुद अमीर अल मोमिनीन, एक हजरत अब्बास। पहली बार नौकर को भेजा था, रसूल ने कहा था बिलाल जा काबे की छत पे जाके अजान दे दे। बिलाल ने हुक्म रसूल के साथ जल्दी की तेजी काबा की छत पे जाके खड़ा हो गया, कभी दाएं कभी गाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। रसूल का किसे देख रहा है? उसने कहा या रसूल जमीन पे अजान देता था, रुख काबे की तरफ करता था, आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। मुझे पता चेहरा कहाँ खड़ो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो। नबी ने सहाबा की महफिल में जोश में अगर ढूंढ अली कहाँ है, ढूंढ इस मजमे में अली कहाँ है। एक सहाबी का या रसूल अल्लाह अजान तो काबा की तरफ मुंह करके दी जाती है, तो या अली अंतम मिसलुल काबा, ऐ अली तू काबे की मिसाल है। अब कहाँ गया वो नमाजी जिसकी नमाज है और काबा ही नहीं है? नमाज है, काबा की छत पे आ। बादशाह हुसैन अब्बास आइए काबा की छत पे। सखी अब्बास काबा की छत पे आए। ज़हनों में नक्शा बना मुल्तान वालों, और अक्लें जो तुम्हारी हैं वो मक्का में हो। काबा, इर्द गिर्द हाजियों का हजूम, छत पे अब्बास, दूर मसनद पे हुसैन। हाजियों का इज्तिमा, काबा, छत पे अब्बास, काबे की छत पे अब्बास, काबे की छत पे अब्बास। कौन कहता है कि काबे पे अलम नहीं है? घर छोटा नहीं था, घर बड़ा था, खुद अलमदार आ गए। मसनद पे हुसैन, जिसने कहा ना तलवारों के डर से गए थे, आ तुझे हुसैन का इख्तियार सुनाऊं।
ہر کتاب نے یہ خطبہ لکھا، ایک بھی راوی ایسا نہیں جس نے اس کی سند کو ضعیف سمجھا۔ سخی عباس آگے کعبہ کی چھت پہ، ہزاروں حاجی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے، سخی حسین عباس نے خطبہ شروع کیا، ایسے خاموشی ہو گئی، دل کی دھڑکنیں لوگوں کو کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ہو کا عالم ہوا، بالکل سناٹا طاری ہو گیا عباس کعبے کی چھت پہ۔ اب عباس نے خطبہ دیا، 3 اشارے کیے ہیں میرے سخی نے، ہزاروں حاجیوں کی آنکھیں عباس کی انگلی کے ساتھ ہل رہی ہیں۔ عباس نے ہزاروں آنکھیں اپنی انگلی کے ساتھ جیسے دھاگے سے باندھی ہوتی ہیں، ایسے کسی کی جرت نہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھے، عباس کی انگلی کے اشارے سے ہزاروں آنکھیں چل رہی ہیں۔ عباس نے حسین کی طرف دیکھا، حسین نے مسکرا کے اذن بخشا۔ عباس نے خطبے کی پہلی سطر پڑھی، سخی عباس کا خطبہ ہے، میری مجبوری ہے، میں اپنا ایک لفظ بھی خطابت کا نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے۔ سخی عباس نے خطبہ پڑھا، عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی۔ حضرت عباس نے لاکھوں حاجیوں کے درمیان کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اسے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ کہاں گئے وہ بندے جو عباس سننے آئے تھے؟ کہاں گئے وہ غازی کے موقع ہے؟ کہاں گئے وہ مرادیں مانگنے والے؟ بادشاہ حسین عزت ہے، سخی عزت۔ عباس کی آواز آئی الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی۔ لوگوں کی نظریں ادھر گئی، عباس سے فوراً کہا جس نے اس گھر کو، لوگوں کی نظریں ادھر آئیں، عباس نے کہا اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے۔ پہلے اللہ پھر کعبہ پھر حسین، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، بے قدوم ابھی، چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں، جسم کی وجہ سے نہیں، بے قدوم ابھی ہے، اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، قدموں کی وجہ سے۔ سخی بار بار علی کے قدموں کا نام کیوں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ کعبے میں کہ نبی کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں، زمانہ یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم کے قدموں کی وجہ سے نہیں، علی کے قدموں کی وجہ سے، بے قدوم ابھی، اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے۔ اب اتنا مجمع یہاں سے لے کے آخر تک جتنے غازی کے نوکر ماتمی مرید بیٹھے ہو، کلندر کے دیوانے بیٹھے، آؤ سخی عباس سے پوچھیں مولا علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ کہہ دیتے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابے کے قدموں کی وجہ سے۔ سخی عباس کے بعد گستاخ نہ بنے، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنے فضائل نہیں پڑھتے، جہاں حسین ہو، جہاں حسین ہو وہاں اپنے فضائل نہیں پڑھتے۔ اجازت ہے پڑھوں خطبہ؟ میں نے جشن سارے اختیارات ایک اختیار کیا، کیا کس کس کے پاس کون کون سا اختیار ہے۔ حسین کا اختیار سنایا، اب عباس کا اختیار۔ فرمایا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ لوگ ابھی دیکھ رہے تھے، اچھا تو اس کے بابے کی وجہ سے عزت بنی۔ دلوں میں ہلکی سی ایک سوال کی کسک آئی، کیوں اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے کیوں؟ عباس فوراً بولے، فرمایا من کان بیت الامس اصبح قبلتن، او لوگو یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ بندہ چاہیے وہ جس کا ہاتھ غازی، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، اسے سجدہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ پورے خطبے میں منت نہیں کی، سخی کے لفظ سے ویسے ہی سخی کے نوکر تک پہنچائے۔ پہلی بار یہ ملتان میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اگلا سطر سننا، غازی کے جملے کا وزن دیکھنا۔ عباس نے یوں جھک کے دیکھا، ہزاروں حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے،
اور سمجھ رہے تھے کہ حسین نہیں ہماری پھر بھی حج ہے، حسین نہیں ہم پھر بھی اللہ کو راضی کر لیں گے، حسین نہیں ہم پھر بھی عبادت کر لیں گے۔ جملے سخی عباس کے نہ ہو، ملتان میں وقت تیری مرضی کا، جگہ تیری مرضی کی، میں سخی کا جملہ کتاب سے نہ نکالوں، میں اپنی گردن تیری چھری کے نیچے رکھوں، اور مجھے فخر ہے ملتان والوں، میری دشمنی کی وجہ علی ہے، میری دوستی کی وجہ علی ہے، زمانے میں میری دشمنی ہے تو علی کی وجہ سے، تو علی کی عزت کر، تیری جوتی میں اپنے سر پہ رکھوں، تو علی کو بھونکے گا میں اپنی جوتی تیرے سر پہ رکھوں گا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے۔ عباس نے یوں ہزاروں حاجیوں کا مجمع دیکھا، عباس کی آواز ہے ایشہ الکافرہ والفاجرہ، اور کافرو اور فاجرو اور کافرو اور فاجرو، وہ احرام پہنے ہیں، عباس کافر کہہ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ او کافرو، او فاجرو، آؤ غازی کا حملہ سناؤں۔ خبر تھی عباس کو میں نے کربلا جا کے نہیں لڑنا، عباس نے مکے میں ہی سارے کافر کر دیے۔ عباس کے خطبے کی دھار دیکھو، عباس نے کہا کافرو او فاجرو، وہ احرام پہنے ہوئے، وہ وضو کر کے آئے ہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھنے لگے ہیں، وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں۔ عباس نے مسجد پہ ہاتھ رکھے نہیں، کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے کہا ہے جو حسین کو چھوڑے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے آتا۔ اب سخی عباس کا اگلا جملہ سنا، اور جو غازی کے صدقے سے کھاتا ہے، جس کا رزق آواز دیتا ہے، وہ ہاتھ ضرور اٹھے گا۔ عباس کی آواز آئی، کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے، اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے جو ہاتھ اٹھا ہوا ہے اس کے لیے اگلا جملہ ہے، اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے۔ ابھی عباس نے اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواریں لرزنی شروع ہوئی، اس سے پہلے کہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھتا، حسین نے مسئلہ چھوڑی، دوڑ کے جا کے کعبے کی دیوار میں روک، تجھے بچانے تو میں جا رہا۔ بادشاہ جگر میں اتنی طاقت ہے میں جملہ پڑھ سکوں، حسین کی آواز ہے رک جا، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، مولا غازی کو روک لے ورنہ بابے نے ایک دیوار پھاڑ